وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. محترم حاضرین، یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان قریے والوں سے پوچھئے اس سمندر کے قریب رہنے والے لوگوں کے بارے میں کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو ان کے یہاں مچھلیاں ظاہری طور پر سامنے آ جاتی، اور جو دن ہفتے کا نہیں ہوتا وہ اس دن غائب ہو جاتی. اسی طرح ہم فسق کرنے والوں کو آزماتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تُعِظُونَ قَوْمًا. اسی وقت ان میں کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے یا عذاب دے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے انہیں یہ بات کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. محترم حاضرین، آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ایلا نام کا ایک قریہ تھا جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تھا کہ وہ دن ہفتے کے دن کو اللہ کی عبادت کے لیے لگا دیں. لہذا وہ ہفتے کے دن نہ تجارت کریں گے نہ دنیاوی معاملات میں مبتلا ہوں گے. اور ان میں کے اکثر شکاری تھے جو سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، لہذا وہ ہفتے کا دن جس دن مچھلی کا شکار ان سے منع کیا گیا تھا، اسی دن مچھلیاں بہت زیادہ سمندر کے کنارے اور ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی، اور بقیہ ایام میں وہ سمندر کے گہرے پانی میں چلے جاتی. تو شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر ان وسوسے میں ڈالا. انہیں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن تمہیں مچھلیاں کھانے سے منع کیا ہے، شکار تو کر ہی سکتے ہو. تو ان میں کے بعض نے اللہ کے اس حکم کو پیٹھ پیچھے ڈالا اور وہ مچھلیوں کا شکار کرنے لگے. بعض نے ایک نیا حیلہ، ایک نیا بہانہ نکالا. لہذا جو سمندر کے کنارے کا ایریا تھا وہاں پر انہوں نے گڈھے کھود دیے تاکہ پانی تو آئے مگر کوئی چیز واپس جا نہ سکی. مچھلیاں آتی اس میں گر جاتی. وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی اتوار کا دن ہوتا وہ ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم کا تذکرہ کیا تو اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں کا تذکرہ کیا. ایک وہ جو اصل میں لوگوں کو منع کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ انہیں منع کرتے کہ ہفتے کے دن جب اللہ نے تمہیں شکار سے منع کیا ہے تو تمہیں رک جانا چاہیے. دوسرے وہ جو کھل کر نافرمانی کرتے، اللہ کے حدود کو پامال کرتے. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو نہ لوگوں کو منع کرتے تھے بلکہ ان کے مسئلے میں بالکل خاموش تھے. تو یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے ایسا معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ان کی شکلوں کو بدل دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیثیت سے انہیں بدل کر رکھ دیا. جیسے کہ آیتوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے یعنی ایمان والوں نے اپنے بھائیوں کو منع کیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، تو 3 وجوہات انہوں نے بیان کی کہ ہم کیوں لوگوں کو منع کر رہے ہیں. پہلی وجہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر رہے تھے تاکہ اللہ قیامت کے دن انہیں نہ پکڑے. دوسری وجہ کہ جب بھی ایک آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے
تو کس کے دل میں نصیحت پہنچے گی، کون قبول کرے گا، یہ اللہ بہتر جانتا۔ تو اسی بھلائی کی نیت میں ان لوگوں نے گنہگاروں کو نصیحت کی۔ اور تیسری نصیحت جس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے مگر وہ اصل میں حجت کو قائم کرنا تھا، کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ حجت ہوگی کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ محترم حاضرین، ہوا یہ کہ جب اس قوم نے نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ٹال دیا تو ایمان والوں نے ایک دیوار بنا لی، ایمان والوں نے ایک دیوار بنا لی، ایک طرف ایمان والے ہو گئے، دوسرے طرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے۔ رات کا وقت ہوا، صبح ہوئی تو وہ ایمان والے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نافرمان باہر آ ہی نہیں رہے، تو ایمان والوں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ رات میں انہوں نے شراب پی لی ہو اور وہیں رہ گئے ہو، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ چکا تھا۔ جتنے نافرمان تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو بندروں کے شکل میں بنا دیا تھا۔ جب ایمان والوں نے دیوار پھاند کر انہیں دیکھا تو وہاں بندروں کی ایک فوج کو دیکھا، اس کے علاوہ کچھ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی وقت گزرا تو بہت سارے بندر دھیرے دھیرے اپنے ان رشتہ داروں کے پاس آنے لگے جنہیں وہ انسان تھے تب جانتے تھے، آتے ان کے کپڑوں کو سونگتے اور زار و قطار روتے۔ تب ایمان والوں کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے فرمان کی کھل کر نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالتوں کو بدل کر ایسا کر دیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے الجزاء من جنس العمل، کہ انسان جیسا نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی ان کو بدلا دے گا۔ اللہ کے فرمان میں حیلے بہانے کیے، جو اصل تھا اسے غلط کی طرف پلٹا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر انسان کو باقی رکھا مگر ظاہری طور پر اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا۔ بعد میں جیسے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر آتا ہے کہ یہ بندروں کی شکل میں ایک وقت تک زندہ تھے، باقی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی موت سے مارے گئے۔ اس میں وہ بھی لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور وہ بھی تھے جو گناہوں پر خاموشی کا مظاہرہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اس سزا کا حقدار بنایا۔ محترم حاضرین، یہ قصہ بہت ساری نصیحتیں ہمیں دیتا ہے۔ پہلی نصیحت اس سے ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی معاملے کو انسانوں پر حرام قرار دیا ہے تو انسان کو ہیلے بہانے، خاص کر ایسے ہیلے جو شریعت کے خلاف ہوں، ہیلے بہانے کر کے چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر موجودہ معاشرے میں ایسے ہیلوں اور بہانوں کی طرف دیکھیں جس کے ذریعے لوگوں نے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی، مثال کے طور پر حلالہ کا نکاح، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی کہ جو آدمی ایسا نکاح کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کسی عورت کو حلالہ کرنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ کیا موجودہ معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جو 3 طلاق کو کیا ہے 3 مانتے ہیں، اچانک بیوی کو طلاق دے دیا تو حلالہ سینٹروں کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی بیوی کو سپرد کر دیتے ہیں۔ ایک آنے والا آتا ہے، اس عورت سے نکاح کر لیتا ہے، ایک رات گزارتا ہے اور دوسرے دن اسے طلاق دے دیتا ہے تاکہ یہ طلاق شدہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب ایک آدمی کسی عورت کو طلاق دے تو جب تک وہ عورت کسی غیر سے شادی کر کے طلاق شدہ نہ ہو یہ پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے اس کا شارٹ کٹ راستہ نکالا، جبکہ نکاح کا مقصد انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت اس کی زندگی میں ہمیشہ باقی رکھے۔ تو یہ ہیلے جو حرام ہیلے ہیں بہت سارے لوگ ان کا بہانہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ داڑھیوں کے مسئلے میں ہیلا بہانہ کرتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے کتنی حدیثوں میں واضح طور پر نہیں کہا وَاعْفُ اللِّحْيَةَ کہ اپنی داڑھی کو چھوڑ دیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے داڑھی پر بال تو ہیں پورے نہیں ہیں تو کیا ہوا، بہت سارے لوگ بالوں کے بعض حصے کو کاٹتے ہیں، بعض روایتوں کو سہارا لے کر حضرت ابن عباس کی حدیث کو لے کر ایک مٹھی بھر چھوڑ کر باقی کو کاٹ دیتے ہیں، جبکہ کیا یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کیا؟ کیا صحابہ نے کیا؟ یقیناً یہ شریعت کے اندر ایسے ہیلے بہانے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ حجاب کے حوالے سے ہم خواتین کے اندر ایک عجیب سا ہیلا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ بے پردگی سے بچے اور
پردہ اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے کیا تاکہ عورت کے پاس جو زینت ہے اس کو چھپایا جا سکے. لیکن دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے اپنی زینت کو ظاہر کرنے کا ایک نیا حیلہ نکالا. وہ حیلہ یہ ہے کہ ایسا برقع پہنا جائے جو چست ہو, جس سے جسم کا ہاؤ بھاؤ نظر آیا جائے. یا بعض خواتین کیا ہے, برقع تو پہنتی ہیں مگر میک اپ کر لیتی ہیں, آنکھیں جسے کھول دیتی ہیں اس پر کاجل لگایا ہوتا ہے, ہاتھ ظاہر ہوتے ہیں جس پر مہندی لگائی گئی ہوتی ہے, اور پیر میں ایسے چپل یا ایسے شوز پہنے جاتے ہیں جن کے آنے اور جانے کی خبر ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے. یقیناً یہ ایسے حیلے ہیں جسے شریعت اسلامیہ ناجائز قرار دیتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں بہت ساری خواتین برقع تو پہنتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اپنے بالوں کو برقعے کے باہر چھوڑ دیتی ہیں. کیا یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حیلہ بہانہ نہیں ہے؟ بلکہ آپ معاف فرمائیں, بہت ساری ہماری جوان بچیاں ایسی ہیں جو کالا برقع اصل میں ایک عورت کے زینت کو چھپانے کے لیے آیا ہے, برقع خود زینت بن گیا ہے. رنگ برنگی برقع, چمکدار برقع, کہیں نہ کہیں یہ شریعت اسلامیہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہر کوئی پکڑا جائے گا. بہت سارے حضرات کو سود کے مسئلے میں کھلواڑ کرتے ہوئے اور حیلے بہانے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ سود حرام ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ای ایم آئی پر ہم سامان خریدتے ہیں اصل میں یہ نو کاسٹ ای ایم آئی ہوتا ہے, اس پر ہم سود نہیں دیتے ہیں. اگر ہم وقت پر تقسیط یعنی وقت پر انسٹالمنٹ ادا کر دیں تو اس پر کوئی سود آئے گا نہیں. جبکہ شریعت اسلامیہ نے سود کھانے کو, کھلانے کو اور سود پر ایگریمنٹ کرنے کو ہر چیز کو حرام قرار دیا. جب ایک آدمی انسٹالمنٹ پر کسی چیز کو لیتا ہے تو وہ بینک سے یا جس کمپنی سے وہ سامان خرید رہا ہے وہ اس کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے کہ ہاں اگر مجھ سے انسٹالمنٹ میں تاخیر ہوئی تو میں سود کو جمع کروں گا. لہذا یہ سود کے مسئلے میں ایک طرح کا کیا ہے, کھلواڑ ہے اور حرام ہیلے بازی ہے. محترم حاضرین, بعض لوگ کیا ہے قرض کے مسئلے میں جسے بیع العینہ کہا گیا اس کا سہارا لیتے ہیں. ایک آدمی جاتا ہے اور کسی آدمی سے قرض مانگتا ہے. اب وہ آدمی براہ راست اسے قرض دینا نہیں چاہتا تو کہتا ہے کہ میری گاڑی ہے آپ خرید لو. لہذا وہ گاڑی بطور قرض میں خرید لیتا ہے. اب خریدنے والا اسی گاڑی کو کم دام میں اسی آدمی کو فوراً بیچ دیتا ہے, لیکن نقد کی شکل میں بیچتا ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ میں نے گاڑی خریدی اور 90,000 میں فوراً اسی کو دے دی. اب وہ 90,000 مجھے نقد دے گا تو لہذا 90,000 میرے پاس نقد ہوئے اور اس آدمی کے پاس گاڑی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ مجھے اسے زائد پیسہ بھی دینا ہوا. یہ تجارت کی ایک لوگوں نے نئی شکل بنائی ہے اور یہ ہیلا بہانہ ہے, اصل میں سود سے بچنے کا جو عین سود ہی ہے. محترم حاضرین, بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے حیلے بہانے کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب پتہ ہے کہ اگر 85 گرام ہو یا اس سے زیادہ سونا ہو جائے تو کیا ہوگا, زکوٰۃ دینا پڑے گا. گھر میں پیسہ نہیں ہے تو سونے کو بیچ کر ہی زکوٰۃ دینا ہوگا, تو فوراً سونے کو تقسیم کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یہ ماں کا ہے, یہ بیٹی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, تاکہ کسی طرح انسان کیا ہے زکوٰۃ سے بچ جائے. یا بعض حضرات حیلہ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے ابھی 1 مہینہ باقی ہے, 1 مہینے میں 1 سال گزر جائے گا جس پر زکوٰۃ دینی ہوگی, تو اس سے پہلے ہی کچھ مال نکال کر اسے خرچ کر دیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کی نصاب تک یہ مال پہنچ نہ پائے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے, اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. آپ کے دل میں جو فاسد نیتیں ہیں اللہ اسے جانتا ہے, اور انما الاعمال بالنیات, اعمال کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملہ کرنے والا. اسی طرح بہت سارے لوگ طلاق کو عورتوں کو دبانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ عجیب عجیب قسم کے معاملات طلاق کے ذریعے کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق ہے. گویا طلاق اصل میں انسان کی آزادگی کا ذریعہ ہے جب وہ کسی عورت کے ساتھ نہ رہ سکیں, مگر طلاق کو بعض لوگوں نے عورتوں کے حق کو دبانے, ان کی آواز کے دبانے کا ذریعہ بنا لیا, جو شریعت اسلامیہ کے اندر ایک ناجائز حیلہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حرام ہیلوں کے بارے میں کہا تھا لا ترتکبوا مرتکب الیہود، آپ نے کہا کہ تم اس جرم کو انجام نہ دینا جس جرم کو یہودیوں نے انجام دیا، کہ وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے کیا ہے حلال کر لیا کرتے۔ اللہ معاف فرمائے، آج دور حاضر میں ہم سود کے کاروبار کو جتنا عام دیکھتے ہیں، اللہ ہی کی پناہ ایک آدمی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، اسے کار کی ضرورت ہے، اور وہ کار کیا کرتا ہے ای ایم آئی پر خرید لیتا ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ ای ایم آئی لینا حرام ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسلام جب ضرورت کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی موت اور زندگی کا فیصلہ وہاں پر ہے۔ اگر آپ اس ضرورت کو اپنائیں گے تو آپ بچیں گے، ورنہ آپ مر جائیں گے۔ شریعت اسلامی اس کو ضرورت کہتی ہے۔ گاڑی، کار یہ سہولت ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں سے بچنا چاہتا ہے وہ 2 کلومیٹر پیدل جانا پسند کرے گا، مگر ایسی گاڑی کو خریدنا پسند نہیں کرے گا جو ای ایم آئی پر لی گئی ہو، جس میں سود کا کاروبار ہو۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ شریعت کے اندر اس طرح کی ہیلے بہانے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ قصہ ایک بہترین نصیحت ہمیں دیتا ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ جب معاشرے میں برائی عام ہو جائے اور لوگ برائی کو دیکھ کر آنکھ کو بند کر لیں تو عذاب آئے گا، تو گنہگار اور آنکھ کو بند کرنے والے دونوں اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، اور صرف وہی لوگ بچیں گے جو دعوت کا کام کرتے تھے، جو لوگوں کو خیر کا حکم دیتے تھے، جو لوگوں کو برائی سے منع کرتے تھے۔ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی ایک خاصیت بیان کی۔ وہ خاصیت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو حکم دیتے ہوئے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو آدمی برائی کو دیکھ لے، اگر طاقت ہو تو اپنی ہاتھ سے منع کرے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس چیز کو برا جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور دل سے برائی کو برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے۔ محترم حاضرین، آج دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اللہ کے مسئلے میں لوگوں نے سمجھا ہے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ صرف حافظوں کا کام ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ لوگوں نے اپنے پلے کو اس سے جھاڑ لیا ہے، نہ کوئی کسی کو برائی سے منع کرتا ہے۔ پتا ہے کہ باپ ہے، بھائی ہے، سود میں ملوث ہے، کوئی کسی کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں بے پردگی ہے، شادی میں بے جا رسم و رواج اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، آپ کا گھر والا، آپ کا رشتہ دار یہ حرام رشتوں میں مبتلا ہے، کسی کی گھر کی بچی، چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی کے گھر کی بچی ہو، وہ کسی ناجائز رشتے میں لگے ہوئے، تب بھی سارے لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ جب ایک آدمی اسلام لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، تو کسی کا مسئلہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ایک جیسا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کے جیسی ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں بیماری لگ جائے تو اس کا اثر سارے جسم کو محسوس کرنا چاہیے، ورنہ وہ جسم ہی نہیں ہے بلکہ وہ مردہ جسم ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ دعوت اللہ جس میں لوگوں کو نصیحت کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اگر لوگ اسے انجام نہیں دیں گے تو بہت سارے عذابات کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کو اپنے رحمت سے دور کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ دوسرا، ایسے لوگ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا۔ تیسرا عذاب جو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف بیماریوں میں اور مختلف عذابات میں ایسے لوگوں کو مبتلا کرے گا، وہ اس سے کبھی بچ نہیں پائیں گے۔ آپ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے۔ دعوت کا کام ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وقت ملے تب آپ دعوت کا کام کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم کمائیں گے، کھائیں گے، آرام کریں گے، جب ہمیں وقت ملے گا تب جا کر ہم دعوت کا کام کریں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا سلف صالحین ہو، وہ پہلے دعوت کا کام کرتے، اگر وقت ملتا تو وہ کھانے پینے اور زندگی گزارنے کی طرف توجہ دیا کرتے۔
بلکہ دعوت کے کام کو ایسے ایسے وقت صحابہ نے انجام دیا کہ انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو دعوت کی اہمیت تھی یہ ان کی دلوں میں واضح تھی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی بچہ کیا کرتا تھا۔ آپ کو پتا چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے، لہذا آپ اس کی زیارت کرنے پہنچے۔ جب زیارت کرنے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی حالت کو تشویشناک پایا، لہذا آپ نے فوراً اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے نہیں پوچھا خیریت سے ہو، دوا لیے، حال چال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری سمجھا، اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری تھا، تو آپ نے کہا اسلم، اس بچے سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، جو باپ اس کے سرہانے بیٹھا تھا، تو باپ کہتا ہے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو، تو وہ بچہ بات مان لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً وہاں سے اڑتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ تصور کریں کہ زندگی موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام اتنا ضروری ہے کہ انسان مرنا چاہے تو مر جائے مگر دعوت کے کام کو نہ چھوڑے۔ اور زندہ مثال دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر کی حالت ایسی تھی کہ حضرت عمر کے پیٹ کو کاٹ دیا گیا تھا، وہ نماز میں زخمی ہوئے، ان پر حملہ ہوا، گھر میں لا کر بچھا دیا گیا۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ دودھ منہ سے پلایا جاتا، پیٹ کے ذریعے سارا دودھ نکل جاتا، لوگ آ رہے تھے، عیادت کر رہے تھے، حقیقت میں وہ عیادت نہیں، آخری ملاقات حضرت عمر سے کرنے آ رہے تھے۔ اسی درمیان ایک نوجوان داخل ہوتا ہے، نوجوان داخل ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو خوشخبری ایمان والوں کو دی گئی ہے، آپ اس خوشخبری سے خوش ہو جائیے، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی کی ساتھی تھے۔ پھر کہتا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا کی اور آپ نے عدل و انصاف کا معاملہ کیا۔ بڑی تعریف حضرت عمر کی اس نے کی، حقیقت میں وہ تسلی دے رہا تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو نوجوان پلٹ کر جانے لگا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس نوجوان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے، اس کو بلایا، کہا کہ اس نوجوان کو لایا جائے۔ حالت کیا ہے کہ زندگی اور موت کی جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ بلایا تو کہتے ہیں یا ابن اخی ارفع ثوبک فانہ انقی لثوبک واتقی لربک، کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لے، اس سے تیرا کپڑا بھی پاک ہوگا اور تیرا رب کا ڈر بھی تیرے دل میں باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی انسان زندگی اور موت کے جھولے میں جھول رہا ہے، مگر دعوت کا کام ایسا ہے کہ جب کرنا ہے تو انسان کو ہر حالت میں کرنا ہے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے لیکن آخرکار آپ انسان تھے۔ پتا چلا کہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پہنچے، آپ نے اپنے فرزند ابراہیم کو اٹھایا تو ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دم توڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دل میں ہمارے غم ہیں، آنکھ سے آنسو بہ رہی ہے، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر ہوئی، بعض صحابہ گفتگو کرنے لگے کہ دیکھو سورج گرہن ہو گیا ہے، شاید یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے فرزند کا انتقال ہو گیا، عظیم الشان آدمی، ان کے بیٹے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اسی غم کی حالت میں ہیں، لیکن جب صحابہ کے عقیدے میں بگاڑ کو دیکھتے ہیں تو آپ بچے کو دیکھ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بے شک چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، نہ کسی مرنے کی وجہ سے نہ کسی کے جینے کی وجہ سے کیا ہے ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں نصیحت کی۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جس قوم کو اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری دی ہے، اگر وہی قوم اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے تو اس کی بربادی کیا ہے یقیناً داستان بن جائے گی۔ ضروری ہے کہ دعوت کے کام کی ذمہ داری ہر انسان سنبھالے، جتنا آپ کی استطاعت ہو، جتنا ہو سکے، کم از کم ان 3 ذمہ داریوں کے لیے۔ پہلی چیز جیسے آیت میں بتایا گیا کہ جب آپ کو حق پتہ ہے تو آپ کو بتانا ہوگا تاکہ اللہ کے سوال سے آپ بچ سکیں۔
دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی آدمی ہدایت لے آئے، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی آدمی ہدایت لے آتا ہے تو جب تک وہ زندہ رہ کر عمل کرے گا اس کے عمل کا ایک ثواب آپ کو دیا جائے گا، جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری چیز، یہ انبیاء کی بعثت کا اہم مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا زمین میں حجت قائم کرنے کے لیے، لہذا دعوت کا کام ضروری ہے۔ جو آدمی دعوت کے کام سے روگردانی کرتا ہے، یقیناً ایسی قوم یہ ذلت کی حقدار بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ان آیتوں میں جو نصیحتیں بتائی گئی ہیں ان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔